السلام علیکم گھر آج ہم ایجوکیشن کے جو ہے اپنے لاسٹ چیپٹر کے ٹاپک میں ڈسکس کریں گے اسٹاف ڈیولپمنٹ کہ جو تعلیمی ادارے ہیں اس میں جو اساتذہ اور جو دوسرا عملہ کام کرتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے یا اس کی ترقی کے لیے کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں اور کیا کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ملک اور معاشرے کی جو ترقی ہے اس میں تعلیم کا جو ہے وہ بہت بڑا کردار ہے. دنیا میں بہت سے ممالک اور معاشرے ایسے ہیں، اور خاص کر جو اگر ہم دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں تو ان کو دوسری اقوام پر برتری یا ترقی یافتہ ممالک کو ترقی پذیر ممالک پر برتری کیوں حاصل ہے، اس کے حاصل ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ تعلیم میں برتری ہے کہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں یہ تعلیم کے میدان میں دوسرے جو ممالک ہیں ان سے آگے ہیں. اسی وجہ سے وہ ترقی جو ہے وہ کی راہ پر تیزی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. یہ جو تعلیم میں برتری ہے یہ کس وجہ سے آئی ہے؟ اگر ہم ان کے تعلیمی نظام کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنے تعلیمی نظام میں ایسی مثبت تبدیلیاں کیں جس کے باعث جو ہے ان کے اندر جو ہے یہ ہمیں برتری نظر آتی ہے، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کو ایک خاص مقام اپنے معاشرے میں دیا، ہر لحاظ سے، معاشی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی سماجی لحاظ سے بھی، معاشرتی لحاظ سے بھی، جس سے وہاں پر تعلیم اور اساتذہ کی اہمیت کو جو ہے وہ عملاً اپنایا گیا اور دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے ایسا کرنے کی تلقین کی گئی. یہ اساتذہ ہی ہیں جو تعلیمی عمل کو جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں. علوم و فنون، روایات، اقدار، نظریات اور رویوں کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ایک معاشرے کی ثقافت کا معاشرت کا ایک اہم حصہ بنتی ہیں، ان سب کو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرنے کی جو سب سے اہم ذمہ داری ہے وہ اساتذہ کے سپرد ہی ہوتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی نظام تعلیم اپنے اساتذہ سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جب تک ہم اساتذہ جو ہیں وہ مل کر اپنے نظام کو بہتر طریقے سے نہیں چلائیں گے، کوئی دوسرا بندہ باہر سے آ کر اس کو نہیں چلا سکتا. جس قدر کسی تعلیمی معاشرے میں، تعلیمی میدان میں اساتذہ اچھے ہوں گے، اپنے مقصد سے لگن رکھتے ہوں گے، قومی نظریہ حیات پر یقین رکھتے ہوں گے، تو اسی نسبت سے جو ہے وہ نظام تعلیم اور اس سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہوں گے، جو افراد ہوں گے، وہ اتنے ہی کامیاب ہوں گے اور وہ بھی اتنے ہی جو ہے نا اپنے مقاصد میں ڈٹرمنٹ بھی ہوں گے. لہٰذا معاشرتی، معاشی اور نظریاتی استحکام کے پیش نظر ہر معاشرہ جو ہے اس کو یہ ارادی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ جتنے بھی افراد ہیں ان کی تربیت اور کے لیے ہمیں بہترین اساتذہ جو ہیں وہ ان کی ضرورت ہے. تعلیمی عمل کی کامیابی میں اساتذہ کے اس کردار کے باعث ہر معاشرہ طلباء کے لیے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی تربیت کے لیے بھی ادارے قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یعنی کہ ہمیں یہ ضروری ہے کہ تعلیمی ادارے تو چاہیے طلباء کے لیے، تاکہ معیاری تعلیمی ادارے، تاکہ ہم جو ہیں تعلیم کو جو ہے وہ فروغ دے سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اساتذہ کی تربیت پہ بھی بہت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح تربیت اساتذہ کے مختلف ادارے قائم ہیں جو ابتدائی اور ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو پاکستان میں بھی کچھ ادارے ایسے قائم کیے گئے ہیں جو اساتذہ کی تربیت کا جو ہے وہ کام سر انجام دے رہے ہیں یا فریضہ جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کالجز آف ایجوکیشن. یہ بھی ادارے کا نام ہے. ملک میں وفاقی اور صوبائی سطح پر ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کے لیے یہ قائم شدہ ادارے کالجز آف ایجوکیشن کہلاتے ہیں. یعنی کہ ہمارے ملک میں دو سطح پر یہ ادارے کام کریں. ایک ہے وفاقی سطح، ٹھیک ہے، یعنی دارالحکومت میں یہ کام کر رہے ہیں. دوسرا ہے صوبائی سطح، یعنی صوبوں میں یہ کام کر رہے ہیں. اور یہ ثانوی سطح تک کے جتنے بھی طالبہ ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی تربیت کے لیے جو ہے یہ ادارے کام کر رہے ہیں. وفاقی سطح پر اسلام آباد میں ایک فیڈرل کالج آف ایجوکیشن قائم ہے.
ٹھیک ہے، وفاقی یعنی اسلام آباد میں دارالخلافہ یا دارالحکومت میں جو ادارہ کام کر رہا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ فیڈرل ایجوکیشن آف کالج کا نام دے رہے ہیں، یا فیڈرل کالج آف ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم ادارے کا یہ والا نام دے رہے ہیں۔ جبکہ صوبائی سطح پر ہر صوبے کی تعلیمی ضروریات کے مطابق یہ ادارے موجود ہیں جو ملازمت اختیار کرنے سے پہلے طلباء کو جو ہے وہ جو ضروری تربیت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ پنجاب میں ان اداروں کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 6 ہے۔ صوبہ پنجاب میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جن میں سے 3 ادارے لاہور میں ہیں، باقی 3 فیصل آباد، ملتان اور ڈیرہ غازی خان میں قائم ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو یاد رکھے کہ کالجز آف ایجوکیشن جو ہیں وہ ہمارے صوبے میں یعنی صوبہ پنجاب میں وہ 6 ہیں، اور ان 6 میں سے 3 ادارے صرف لاہور میں ہیں، باقی جو 3 ہیں ان میں سے ایک فیصل آباد میں ہے، دوسرا ملتان میں ہے اور تیسرا جو ہے وہ ڈیرہ غازی خان میں قائم ہے۔ ان میں سے ایک ادارہ صرف ثانوی سطح کے سائنس اساتذہ کی تربیت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں طلبہ و طالبات کو ایف ایس سی کے بعد 3 سال کے لیے داخلہ دیا جاتا ہے اور انہیں کامیاب ہونے پر BS8 کی ڈگری ملتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی ایف ایس سی کر لینے کے بعد اس ادارے میں آپ جائیں گے اور وہاں پہ ایک 3 سال کا کورس ہوگا، وہ آپ کریں گے تو اس کے بعد جو آپ کو ڈگری ملے گی اس کو ڈگری کو نام دیا جاتا ہے BS8۔ دیگر تمام ادارے بھی تمام مضامین کی تدریس کے لیے ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ادارے ہیں وہ جو سائنس کے علاوہ جو مضامین ہوتے ہیں ان کی تدریس کے لیے جو ہے پھر ہمارے اساتذہ کی تربیت وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ سب مخلوط ہیں۔ یہ مخلوط کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ خواتین و مرد دونوں کو تعلیم جو ہے وہ دیتے ہیں، یا لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جبکہ ایک صرف خواتین کے لیے مخصوص ہے، یعنی کہ ان 6 میں سے ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف کس کے لیے مخصوص ہے؟ خواتین کے لیے مخصوص ہے۔ ہاں، صرف خواتین اساتذہ کی جو ہے یا خواتین طلبہ جو ہیں ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ ان تمام اداروں میں ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کا بندوبست کیا گیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے صوبوں کی طرف۔ صوبہ سندھ، سرحد اور بلوچستان میں ان اداروں کی جو تعداد ہے وہ بالترتیب 4، 2 اور 1 ہے، یعنی 4 کس کے اندر ہیں؟ صوبہ سندھ میں 2 ادارے ہیں، صوبہ سرحد میں، اور 1 ادارہ کام کر رہا ہے صوبہ بلوچستان میں، یعنی سندھ میں 4 ہیں، سرحد میں 2 ہیں، بلوچستان میں 1 اور اسلام آباد میں ہم پڑھ چکے ہیں پہلے ہی 1 ادارہ ہے۔ ان اداروں کو پہلے ٹیچرز ٹریننگ کالج کہا جاتا تھا۔ پہلے ان اداروں کو ہم کیا نام دیتے تھے؟ ٹیچرز ٹریننگ کالج کے۔ ان اداروں میں جو ٹیچرز ہیں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ بعد ازاں ان کو کالج آف ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا۔ BA یا BSc کے بعد 1 سال کے پیشہ ورانہ کورس کی تکمیل پر B8 کی ڈگری ملتی ہے، یعنی پہلے آپ BA کر لیں یا BSc کر لیں، اس کے بعد آپ کو B8 کی ڈگری دی جاتی ہے اگر آپ اس کورس میں داخلہ لے لیتے ہیں اور اس کو پاس کر لیتے ہیں تب۔ ان اداروں میں M8 اور MA ایجوکیشن کے پروگراموں کے اجراء سے تربیت اساتذہ کے معیار کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی ان اداروں میں پھر B8 کے ساتھ ساتھ M8 اور MA ایجوکیشن جو ہے یہ پروگرام بھی شروع کیے گئے ہیں اور اس سے بھی اساتذہ کی تربیت میں بہت زیادہ مدد ملی ہے۔ صوبوں میں کالجز آف ایجوکیشن کے علاوہ پبلک یونیورسٹیوں میں بھی قبل از وقت ملازمت اختیار کرنے کے لیے تربیت اساتذہ کے لیے انتظامات موجود ہیں، یعنی کہ کالج اداروں کے ساتھ ساتھ صوبوں کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں میں بھی جو ہے وہ اس طرح سے کام کرنے کی جو ہے وہ اس پہ اسی فیلڈ میں جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ بعض یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے شعبے میں جبکہ کئی دوسری یونیورسٹیوں میں ادارہ ہائے تعلیم و تحقیق قائم ہے۔ ایسے تمام شعبوں اور اداروں میں B8 سے لے کر ایجوکیشن میں MPhil اور PhD کے پروگرام بھی جاری کیے گئے ہیں۔ گورنمنٹ کالجز برائے ایلیمنٹری ایجوکیشن یا گورنمنٹ کالجز فار ایلیمنٹری ایجوکیشن، کالجز آف ایجوکیشن کی طرح وفاقی اور صوبائی سطح پر ابتدائی درجوں کے اساتذہ کی تربیت کے لیے یہ ادارے مختلف شہروں میں کام کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کالجز برائے ایلیمنٹری ایجوکیشن اور کالجز آف ایجوکیشن میں بنیادی فرق اساتذہ کی تربیتی سطح کا ہے، یعنی کہ ان دونوں اداروں کے اندر صرف فرق یہ ہے، دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ اساتذہ کی تربیت کرنا ہے، لیکن کس سطح کے اساتذہ کی تربیت کرنا ہے یہ اس کے جو ہے وہ
اندر بیسک جو ہے وہ فرق ہے۔ ایلیمنٹری کالجز جو ہے وہ ابتدائی سطح کے جو یہ ہوتے ہیں نا اساتذہ، ان کو ملازمت اختیار کرنے سے پہلے تربیت دیتا ہے، جبکہ باقی جو ادارے ہیں جو کالجز آف ایجوکیشن ہیں وہ ثانوی سطح کے اساتذہ کی تربیت کرتے ہیں۔ ایلیمنٹری مین جو بالکل ابتدائی کلاسوں کو جو پڑھائیں گے یکم سے لے کے 7ویں تک، ان اساتذہ کی جو ہے نا تربیت وہ کی ذمہ داری ان اداروں پر آ جاتی ہے۔ پہلے ان میں سے زیادہ تر ادارے تو نارمل اسکول کہلاتے تھے، لیکن جہاں پرائمری سے مڈل درجے تک پڑھانے کے لیے اساتذہ کی تربیت ہوتی تھی، بعد میں ان اداروں کو ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا۔ وفاقی سطح پر فیڈرل کالج آف ایجوکیشن ہی ابتدائی سطح تک کی تعلیم کے لیے قابل از ملازمت تربیت اساتذہ کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم وفاقی سطح پر دیکھیں تو فیڈرل کالج آف جو ایجوکیشن جو ہے وہ یہی کام سر انجام دے رہا ہے۔ پنجاب میں گورنمنٹ ایلیمنٹری کالجز کی تعداد جو ہے وہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ کتنی ہے، 36 ہے۔ پنجاب کے علاوہ دوسرے 3 صوبوں کون کون سے ہیں؟ صوبہ سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے ایلیمنٹری کالجز میں پی ٹی سی، سی ٹی اور او ٹی ڈی ایم کے پروگرام جاری کیے گئے ہیں۔ مختلف طرح کے جو پروگرام جاری کیے گئے ہیں ان میں کون کون سے آتے ہیں؟ پی ٹی سی آ جاتا ہے، سی ٹی آ جاتا ہے، او ٹی آتا ہے اور ڈی ایم۔ یہ مختلف طرح کے پروگرام ہیں جو اساتذہ کی تربیت کے لیے جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ بعض صوبوں میں ڈپلومہ ان ایجوکیشن جو ہے اس کا پروگرام بھی جاری کیا گیا ہے، جو میٹرک کے بعد 3 سال کا پروگرام ہے۔ ان اداروں میں جاری تمام تعلیمی پروگراموں کا دورانیہ جو ہے وہ 1 سال کا ہے، یعنی کہ یہاں پہ جو اساتذہ کی تربیت کے لیے جو پروگرام تشکیل دیا گیا ہے اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ وہ 1 سال ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پی ٹی سی، او ٹی ڈرائنگ ماسٹر میں داخلے کے لیے میں داخلہ جو ہے وہ میٹرک کے بعد ہو جاتا ہے، جبکہ سی ٹی میں داخلہ جو ہے ایف اے یا ایف ایس سی کے بعد حاصل کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے جو ہے داخلہ لینے کی جو شرائط ہیں وہ تھوڑی سی مختلف ہیں۔ پھر آتا ہے اساتذہ کی تربیت کے لیے چاروں صوبوں میں پروونشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن بھی موجود ہے، جو ابتدائی اور ثانوی دونوں سطح پر اساتذہ کی تربیت کے فرائض جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ادارے دوران ملازمت بھی ابتدائی اور ثانوی سطح کے تعلیم کی تربیت کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اداروں کے اندر جو ہے وہ پروونشل انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں تاکہ جو ٹیچرز ہیں ان کی جو ہے تربیت کی جا سکے۔ 2002 میں صوبہ پنجاب میں قائم شدہ 36 ایلیمنٹری کالجوں، 6 کالجز آف ایجوکیشن اور پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن کو نئی قائم شدہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن کا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے۔ پنجاب میں ابتدائی سطح پر پڑھانے کے لیے اساتذہ کی کم از کم تعلیمی قابلیت جو ہے وہ سی ٹی اور پی ٹی سی سے بڑھا کر بی ایڈ کر دی گئی۔ اس لیے پنجاب میں تربیت اساتذہ کے تمام اداروں میں پی ٹی سی اور سی ٹی کے تربیتی پروگرام جو ہیں اب وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ ادارے صرف بی ایڈ کے پیشہ ورانہ پروگرام جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، جبکہ کالجز آف ایجوکیشن میں ایم ایڈ اور ایم اے ایجوکیشن کے پروگراموں کے ساتھ بی ایڈ کے پروگرام بھی جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب کے علاوہ دیگر صوبوں میں ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن براہ راست صوبائی حکومتوں کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں صوبہ سندھ میں ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن کی جو تعداد ہے وہ 24 ہے۔ صوبہ سرحد میں جو ہے وہ کتنے ہیں؟ وہ 18 ہیں، اور صوبہ بلوچستان میں ایلیمنٹری کالجز کی تعداد 10 ہے۔ یہ جتنے بھی تعداد دی ہوئی ہیں یہ ساری امپورٹنٹ ہے، یہ ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہے کہ کتنے ایلیمنٹری کالجز کس صوبے میں کام کر رہے ہیں اور کتنے کالجز آف ایجوکیشن کس صوبے میں ہیں۔ وفاقی سطح پر بھی 14 ایلیمنٹری کالجز آف ایجوکیشن خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم وفاقی سطح پر دیکھیں تو کتنے ہیں؟ 14 ہیں۔ ان صوبوں میں ابتدائی سطح کے اساتذہ کی تربیت کے روایتی پروگرام جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے پرائیویٹ تنظیمیں۔
ملک بھر میں اساتذہ اور جو تعلیم کے شعبے سے دوسرے لوگ وابستہ ہیں، ان کی پیشہ ورانہ ترقی اور بہتری کے لیے سرکاری اداروں کے ساتھ پرائیویٹ شعبے بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جہاں ایک طرف مختلف سطح کے اساتذہ کے لیے قبل از وقت یا قبل از ملازمت اور دوران ملازمت جو ہے کورسز منعقد کیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی تعلیمی نگرانی، جائزے اور انتظامی امور نمٹانے کے لیے بھی شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے افراد کی تربیت کے کورسز، سیمینارز اور ورکشاپ جو ہیں منعقد کی جاتی ہیں۔ پرائیویٹ شعبے اس سلسلے میں نہایت مؤثر انداز میں جو ہیں اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جو ادارے یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ آغا خان یونیورسٹی کراچی، اسکول آف ایجوکیشن بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی لاہور، علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن لاہور۔ یہ وہ تعلیمی ادارے ہیں جو اپنے اساتذہ کی تربیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج کا ٹاپک اس لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں MCQs کے لیے ڈھیر ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، جس میں آپ نے کالجز آف ایجوکیشن کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے، کس صوبے میں کتنے کالجز آف ایجوکیشن کام کر رہے ہیں، وفاقی سطح پر کتنے ہیں، اس ادارے کا نام بھی آپ نے ساتھ میں یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے کس کورس میں داخلہ لینے کے لیے کیا تعلیمی قابلیت یا اہلیت ہونا ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے اچھی طریقے سے۔ اور گورنمنٹ کالج فار ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے اس کا کیا کام ہے، اور کس صوبے میں کتنے گورنمنٹ کالجز آف ایلیمنٹری ایجوکیشن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔